عمران خان صاحب نے ایک بہت ہی مضبوط کیس بنایا تھا، ایک ایسی شخصیت جو کہ لندن میں جا کر بیٹھ کر کراچی میں تباہی مچا رہا تھا، اس کا نام ہم نہیں لینا چاہتے، لیکن اس پر بھی منی لانڈرنگ، مرڈر اور پتہ نہیں کیا کیا کیسز بنے، ان کو بھی ہم واپس نہیں لا سکے۔ اس کے بعد سیف الرحمان صاحب نے ایک کوشش کی تھی جو سوئس بینکس کو ایک لیٹر لکھا تھا کہ جو آصف زرداری یا پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان کا جو پیسہ پڑا ہے اس کی آپ ہمیں ڈیٹیلز دیں کیونکہ وہ ڈرگ منی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ڈیٹیلز دے دیں اور وہ مانگتے رہے، اور اس کے بعد حکومت کو، اس وقت کی حکومت کو ندامت اٹھانا پڑی کہ جھوٹ بولا گیا، اور اس کے بعد ان کو وہ کاغذات بھی فرنش نہیں کر سکے۔ اب اس وقت لیگل پوزیشن کیا بنتی ہے؟ ہم باتیں تو سن رہے ہیں کہ جی بس لانا ہے، کیسے لائیں گے؟ میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں ضمیر کئی مرتبہ کہ ان کو یہ کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے اس کو لانے کی واپس۔ وہ برطانیہ سے نہیں لا سکیں گے آپ۔ امریکہ سے 2 ایکسٹریڈیشنز آپ نے بڑی اہم پاکستان میں کرا لی تھی، ایک منصور الحق فارمر چیف آف نیول سٹاف کو ہتھکڑی لگا کے اور لے آئے تھے، اور دوسرا ہمیش خان بینک آف پنجاب کے جی جو چیئرمین تھے۔ لیکن برطانیہ سے لانا صحیح ہے، لا حاصل ہے، چاہے شہزاد اکبر صاحب خود چلے جائیں، چاہے کچھ کریں، یہ ممکن نہیں ہوگا آسانی سے برطانیہ سے لانا۔ برطانیہ تو چلتا ہی فیوجیٹو بلینئر کے پیسوں پہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 5,500 انڈین فیوجیٹو بلینئر جو بینکوں کو لوٹا ہوا ہے، جنہوں نے اور فراڈ کیے ہوئے ہیں، وہ برطانیہ میں بیٹھے ہیں۔ 5,500 تقریباً فیوجیٹو بلینئر، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیسے ساتھ آ جائیں، آپ آ جائیں اور آپ کے پیسے ساتھ آ جائیں۔ صحیح۔ تو اس لیے یہ تو بڑی اور کوئی مطلب ہے میاں صاحب کو لانا وہاں سے، کوئی پھر ایک 3 ٹائم پرائم منسٹر ہے جس نے یہ الزام لگانا ہے آپ پہ کہ اگر میں یہ پاکستان آپ نے بھیج دیا برطانیہ والوں تو وہاں تو میرے سارے مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں واجب القتل ہے، یہ ہے وہ ہے، پہلے سے کہہ رہے ہیں وزراء جو، تو ادھر تو کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے، وہ ناکام ہوگی کوشش، اور وہاں سے آپ کی پروسیسز پہ ایک حرف آ جائے گا۔ چوہی صاحب، عمران خان صاحب کا مطلب کہتے ہیں کہ جی برطانیہ میں انہوں نے ایک عمر گزار دی اور ان کا بڑا اثر رسوخ ہے، تو یہ کیا اس طرح کی کوئی کوشش ہوگی یا وہ بھی بے سود ثابت ہوگی؟ نہیں، کوئی اثر رسوخ نہیں ہے عمران خان کا اس معاملے پہ۔ روسی سارے پوٹن کے بھاگے ہوئے سارے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، بلینئر افریقہ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر طرف کا بھاگ کے وہاں پناہ لیتا ہے برطانیہ میں، اور برطانیہ آدھی اکانومی تو چل رہی ہے ان فیوجیٹو بلینئر کے پیسوں پہ۔ چوہی صاحب، اور وہ تو، اور ایک چیز میں آپ کو کر دوں، آپ جی چوہی صاحب، آج جو میرا خیال ہے سب سے زیادہ بڑا جو کل اور آج میرے خیال میں دھکا لگا ہے، اور اس پہ نون لیگ کو بہت سوچنا پڑے گا کہ ان کے صدر کی گرفتاری ہوئی ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ اور ہائی کورٹ میں اگر آپ تصویریں دیکھیں تو 40-50 لوگ ہیں، پولیس زیادہ ہے ان سے، ان کی گاڑی کے ارد گرد، اور کوئی سارے شہر، لاہور شہر میں ساری جی ٹی روڈ پہ کوئی ٹائر نہیں جلا، کوئی مظاہرہ نہیں ہوا، کوئی لوگ غصے میں باہر نہیں نکلے۔ چوہی صاحب، مشورہ دے رہے ہیں آپ پی ایم ایل این کو؟ نہیں، نون نہیں کر رہے، آپ کیا کرے گی، وہ تو سپونٹینیس ہوتا ہے، بھائی یک وقت ایک دم ہو جائے تو ہو جائے، 4 دن بعد 3 دن بعد تو وہ لوگ نظر آتا ہے کہ وہاں پیسہ خرچ کر کے بندے کو لے کے آئے ہیں، بغیر پیسہ خرچ کیے اتنے بڑے لیڈر کی گرفتاری پہ آئے نکلتے، ایک سپونٹینیس ری ایکشن ہوتا، آؤٹریج ہوتا۔ صحیح۔ چوہی صاحب، ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ وہ درخواست بھی واپس لے لی گئی شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ، جو تھی کہ مطلب بیل میں جو تھی ایکسٹینشن کے لیے درخواست، وہ واپس لے لی گئی۔
یہ مجھے تو علم نہیں ہے اس اچھا، کا، پر صحیح. واپس چلیں، لینے آپ کے نے- لیے تو آپ نے- انہوں نے واپس لینے کا ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ کیس آپ کا کمزور ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ اس پہ کوئی رولنگ یا ایکسپریشن چوئی صاحب آ جائے. اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہو سکتی کہ چلو خود مطلب کسٹڈی میں اندر چلے جائیں تو ذرا نشتر جو ہیں کسی اور طرف چل جائیں گے؟ نہیں، وہ بھی نہیں. یہ کیس کی کمزوری وہ بڑی وینڈیکیشن ہوتی ہے اگر آپ کی بیل ہو جائے اور اچھا، آپ صحیح. کیس کروانے صحیح تو سر. وہ آپ کا قد مریم سے زیادہ بڑھ جاتا، لیکن اب وہ مریم کے پاس ذرا اقتدار چلا گیا ہے. چلیں، کچھ یہ چوئی صاحب، چوئی جعفر اقبال صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ میں بھی کچھ بات کرنا چاہوں گا، لیکن ایک سوال کا جواب اور آپ سے ملوں گا. آج ایک سرکولر ہوا ایس این اقبال صاحب کی طرف سے جاری ہوا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وی آر فائٹنگ دا بیٹل فار دا سروائیول آف پاکستان، اور اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی اب کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر جو ہمارا ہے وہ کسی بھی ٹیئر کا، وہ آرمڈ فورسز کے پرسونل سے یا ان کی الائیڈ ایجنسی سے نہیں ملے گا، اور بہت ہی اگر کوئی ضروری معاملہ ہوگا نیشنل سیکیورٹی کا تو یا کانسٹیٹیوشنل کوئی میٹر ہوگا تو وہ لیڈرشپ سے اجازت لے گا. آپ اس سرکولر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ از اٹ اے گڈ ڈیسیژن؟ میں تو پہلی بات ہے نون لیگ کی ایسے سٹینس کو مان ہی نہیں سکتا کہ وہ ان اداروں اور ایجنسی سے دور رہنے کا عہد کر لے اور کوئی اس میں یقین ہو. مجھے تو نہیں. یہ تو برقع پہن کے بھی جا کے ملتے رہے ہیں صحیح. اور یہ اس پہ کوئی یقین نہ کرے. چلیں سر، چودھری جعفر اقبال صاحب سر پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر ہیں اور میں چاہوں گا کہ وہ شاید آپ سے کوئی بات بھی کریں. جی چوئی صاحب. یہی بہت شکریہ. چوئی صاحب کے ضلع سے ہوں میں، وہ بڑے ہیں مجھ سے، بہت بڑے ہیں، سیاستدان ہیں. دو تین چیزیں انہوں نے فرمائی. برقع پہن کے مل لیتے ہیں، یہ ہمارے بارے میں کہا. ہم سیاسی کارکن بڑے جذباتی ہوتے ہیں. ایک جلوس تھا جسے چودھری اعتزاز احسن صاحب، وہ پرانے والے چودھری اعتزاز احسن صاحب، یہ ویسے ہی ہیں نظریاتی. سن لینا، مجھے بھی بات کر رہے ہیں. وہ لائے تھے، جی ٹی روڈ بھی تھا، ٹائر بھی جلے تھے، لوگ بھی اکٹھے ہوئے تھے، اور وہ ججز بحالی کے لیے لائے تھے. ہم یہاں پہنچے تھے، ہم رات بھر جاگتے رہے. میں نے قدموں میں بیٹھ کے ٹانگیں دبائی تھی ان حضرات کی جب یہ کھاریاں پہنچے تھے. یہاں برقع پہن کے کوئی گیا تھا، یہاں اجرک اوڑھ کے گیا تھا، اور واپس آ کے کہا کہ جی گھروں کو چلے جائیے. تو سیاسی کارکن کے ساتھ قائدین کیا کرتے ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے. آپ نے ضمانت واپس لینے کا، میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے ضمانت واپس لینے کا کہا. سر وہ پھر ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں، یا چوئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ جی کیونکہ چوئی اعتزاز احسن صاحب سے ہم نے مطلب معذرت بھی لینی ہے، تو چوئی صاحب آپ جواب دینا چاہیں گے چوئی جعفر اقبال صاحب نے جو بات کی؟ میں ایک جملہ یہ عرض کروں گا سر کہ وہ ہم نے واپسی کا فیصلہ کیا تھا اور بالکل کیا تھا، پر جب جج بحال ہو گئے تھے، اعلان ہو گیا تھا، یوسف رضا گیلانی نے اعلان کر دیا تھا کہ جج واپس ہو جائے، بحال ہو گئے، تو ہم واپس چلے گئے تھے. اور گجرانوالا میں تھے. ہاں جی. جب آپ ہمیں لے کے آئے تھے، جب ہم یہاں پہنچے تھے ڈی چوک میں، چوئی صاحب میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب آپ لیڈ کر رہے تھے، علی احمد قر صاحب لیڈ کر رہے تھے، آپ ڈی چوک میں لے کے آئے تھے، یہاں لا کے ہمیں کہا تھا گھر چلے جائیے، ابھی وہ رات نہیں ہے، ابھی سورج طلوع ہونے والا نہیں ہے. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس فیصلے میں نہیں تھے. وہ لائر کی لیڈرشپ کا یونانیمس فیصلہ تھا جس میں منیر ملک بھی تھے. علی قرط کو تو ڈرپ لگی ہوئی تھی، وہ تو ڈی ہائیڈریشن کے وجہ سے ایگزیکٹلی بیمار ہو گئے تھے. سارے وہ تھے. کارکن تو آپ کے پیچھے نکلتے ہیں، جب بھی آپ نے پکارا ہم تو نکلیں گے، آپ بھی بلائیں گے. لیکن میرا خیال وہ انہوں نے کہا کہ ایک یونانیمس فیصلہ تھا، اور چوئی صاحب نے جو بات کی ہے، چوئی صاحب اس پر بھی مزید بات کر لیں گے.